اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی کراہیت کتابت العلم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 266 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی کراہیت کتابت العلم. یہ باب اس بیان میں ہے کہ جس میں علم کو لکھنے کی کراہت کا ذکر ہے. وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابن عیینة عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عطاء بن یسار عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے روایت کی ابن عیینہ سے، انہوں نے روایت کی زید بن اسلم سے، انہوں نے اپنے والد سے یعنی اسلم سے، اور انہوں نے حضرت عطاء ابن یسار سے. عطاء ابن یسار رحمہ اللہ نے روایت کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتابت فلم یأذن لنا. ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے ہمیں اجازت نہیں دی. وقد روی هذا الحديث من غیر هذا الوجه ايضا عن زید بن اسلم ورواہ حمام عن زید بن اسلم. اور اس روایت کو اس طریق کے علاوہ بھی ذکر کیا گیا ہے زید بن اسلم سے، اور زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں حمام. باب ما جاء فی الرخصۃ فیہ. یہ باب اس بیان میں ہے کہ علم کو لکھنے کی اجازت اور رخصت ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے خلیل ابن مرہ سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان رجل من الانصار یجلس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث فیعجبه ولا يحفظه فشکا ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انصار میں ایک صحابی حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنتے تھے، اور وہ انہیں بہت پسند آتی لیکن وہ ان کو یاد نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے اس بات کی شکایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا. فقال یا رسول اللہ انی لاسمع منک الحدیث فیعجبنی ولا احفظه. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں آپ سے احادیث سنتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے لیکن میں انہیں یاد نہیں رکھ سکتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعن بیمینک او مع بیدہ الخط. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو اور اپنے ہاتھ سے خط یعنی لکھنے کا اشارہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. وفی الباب عن عبداللہ ابن عمر. اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے. هذا حدیث لیس اسناده بذاک القائم. یہ حدیث اس کی سند اتنی قوی نہیں ہے. وسمعت محمد ابن اسماعیل یقول الخلیل ابن مرہ منکر الحدیث. اور میں نے محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ خلیل ابن مرہ یہ جو راوی یہاں پر آئے ہیں،
تیسرے نمبر پر یہ منکر الحدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنی۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه۔ ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے اور محمود بن غیلان نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی ولید بن مسلم نے، انہوں نے اوزاعی سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب فذکر قصۃ فی الحدیث فقال ابو شاہ اکتبوا لی یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لابی شاہ وفی الحدیث قصۃ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایک دن خطبہ دیا، پھر راوی نے حدیث میں ایک قصہ ذکر کیا، یعنی اس خطبہ نبوی کو خوب تفصیل سے بیان کیا۔ تو ابو شاہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ خطبہ لکھوا لیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ وفی الحدیث قصۃ، اور حدیث میں ایک قصہ ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روا شیبان عن یحییٰ ابن ابی کثیر مثل ھذا، اور شیبان نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه وهو حمام ابن منبه قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی سفیان ابن عیینہ سے، انہوں نے روایت کی عمرو بن دینار سے، انہوں نے وہب ابن منبہ سے روایت کی، اور انہوں نے اپنے بھائی سے جو کہ حمام ابن منبہ ہے۔ حمام ابن منبہ نے فرمایا سمعت ابا ہریرہ یقول، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا لیس احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا عبداللہ ابن عمرو فانہ کان یکتب وکنت لا اکتب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہوں سوائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور وہ اس لیے کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، یعنی میں یاد کر لیتا تھا اور وہ اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیتے، لکھ لیتے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ووہب بن منبہ عن اخیہ ہوا حمام ابن منبہ، اور وہب ابن منبہ جو اپنے بھائی سے روایت نقل کرتے ہیں تو ان کے بھائی حمام ابن منبہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے 2 ابواب ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی باب سے احادیث کی کتابت، اس کا لکھنا، اس کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، جبکہ دوسرے باب سے اس کے بارے میں رخصت اور اجازت کا ذکر ہے۔ اب جہاں تک پہلی روایت کا تعلق ہے، پہلے باب کا تعلق ہے، تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، یہ امر قابل غور ہے کہ کس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ تو محدثین حضرات نے اس کی 2 وجہ ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں حدیث لکھنے کی ممانعت اس وجہ سے تھی کہ اس وقت قرآن کریم اس کا نزول ہو رہا تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، اس کو کتابی صورت میں نہیں لکھا گیا تھا۔ جو چیز بھی صحابہ کرام کو آسانی کے ساتھ اس وقت مل جاتی اس پر لکھ لیتے، مثال کے طور پر ہڈیوں پر، کھجور کی شاخوں پر، چمڑے وغیرہ پر، تو اس پر قرآن کریم کی آیتیں لکھ لی جاتی تھیں۔ دوسری طرف صحابہ کرام ابھی
تک پوری طرح قرآن مجید کے اسلوب سے واقف اور مانوس بھی نہیں تھے، یعنی ان کے اندر ابھی اتنا وہ مانوسیت وہ نہیں تھی کہ پہلی نظر میں ہی وہ اسلوب کے ذریعے سے اس کو دیکھنے سے، فقط دیکھنے سے ہی وہ قرآن اور غیر قرآن کے درمیان فرق کر سکے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا شروع کر دیا جس طرح قرآن مجید لکھا جا رہا ہے، تو کہیں قرآن اور احادیث کے درمیان ان کے اوپر التباس نہ ہو جائے، یعنی گویا کہ قرآن و حدیث کو آپس میں خلط ملط نہ کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی حدیث ہو اس کو قرآن کی آیت سمجھا جائے اور قرآن کی آیت ہو اس کو حدیث سمجھے۔ تو اسی بات کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم سے مانوس ہو گئے، واقف ہو گئے، قرآن کے اسلوب کو سمجھ گئے، تو پھر آپ علیہ السلام نے کتابت کی اجازت دے دی۔ دوسری وجہ بعض حضرات نے یہ فرمائی ہے کہ دیکھیے کتابت حدیث یہ مطلقاً کسی بھی زمانے میں ممنوع نہیں تھی، بلکہ صرف اس صورت میں ممنوع تھی کہ قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ لکھا جائے، کیونکہ پھر اس میں یقینی التباس کا اندیشہ تھا۔ تو قرآن مجید سے الگ اگر کوئی لکھنا چاہتا تو اس کو ممانعت نہیں تھی، اس کو اجازت تھی، وہ لکھ سکتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ منکرین حدیث پر رد بھی ہو جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ حدیث لکھنا ممنوع تھا تو بعد میں یہ حدیثیں لکھی گئی ہے، اس لیے یہ قابل اعتماد اور قابل حجت نہیں ہے۔ تو ان کی یہ بات بھی مکمل غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ کتابت حدیث کی ممانعت صرف اور صرف ایک صورت کے ساتھ خاص تھی، یعنی اس صورت میں کہ جب تک صحابہ کرام نے قرآن مجید کے اسلوب سے واقفیت نہیں کی تھی اور اس وقت تک جب مانوس نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب وہ مانوس ہو گئے، قرآن کے اسلوب سے بھی انس ہو گیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ہر صحابی کے پاس، اکثر صحابہ کرام کے پاس اپنے اپنے طور پر وہ اپنے صحیفوں میں لکھا کرتے تھے۔ اور یہ دوسرا باب جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، تو ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حدیث لکھنے کی اجازت دی۔ انصاری صحابی کو یہ پہلی روایت میں ارشاد فرمایا استعن بیمینک واومأ بیدہ الخط، کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اشارے سے ان کو یہ بات سمجھائی۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو روایت اس باب میں آئی ابو شاہ، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ لکھوا دیا، اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری روایت میں فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ روایتیں کسی بھی صحابی سے منقول نہیں ہیں مگر صرف اور صرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ لکھتے ہیں اور میں لکھتا نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لکھا کرتے تھے، اور ان کا جو صحیفہ تھا تو انہوں نے اس کا نام بھی رکھا تھا الصحیفۃ الصادقہ۔ تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا روایات کو لکھنا، اپنے صحیفے میں اس کو درج کرنا، یہ اس بات کی علامت اور نشانی اور دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو احادیث لکھنے کی اجازت ارشاد فرمائی تھی۔ اچھا عزیز طلباء کرام، اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اس روایت میں اقرار کر رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ روایات عبداللہ ابن عمر
ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کی تھی۔ حالانکہ روایات کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ روایات مروی ہیں، 5374 روایات یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جبکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سے کم روایتیں مروی ہے۔ تو پھر ان کا یہ کہنا کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، تو صرف عبداللہ ابن عمر کی روایتیں مجھ سے زیادہ تھی، یہ کس طرح سے انہوں نے اس بات کو فرمایا؟ تو شارحین حدیث نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں کہ دیکھیے روایات زیادہ ہونے سے یہ لازم نہیں آیا تھا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری روایات دوسروں کے سامنے بھی وہ بیان کرتے رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کرنے کا موقع زیادہ ملا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا موقع نہیں ملا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات زیادہ ہے، ورنہ حقیقت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھنے کے اعتبار سے، جمع کرنے کے اعتبار سے روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھیں۔ تو پھر یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کثرت روایات کے باوجود اتنی قلیل مقدار وہ ان سے منقول ہے؟ تو اس کے بھی مختلف وجوہات محدثین حضرات نے لکھے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا، تو اس لیے ان کو احادیث روایت کرنے کا موقع نہیں مل سکا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مستقل کام مشغلہ ہی یہی حدیث روایت کرنے کا تھا، اسی لیے لوگ ان سے زیادہ روایتیں نقل کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں علم کا مرکز مدینہ منورہ تھا، تو جو بھی روایت حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا تو وہ مدینہ منورہ کا رخ کرتا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہوتے تو ان سے ہی سیکھتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ تقریباً 800 تابعین یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ہیں، 800 جلیل القدر تابعین، اور صحابہ کرام میں سے یہ شرف صرف اور صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، جبکہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوحات کے بعد قیام زیادہ تر مصر اور طائف میں رہا، اور اس وقت یہ شہر اتنے زیادہ علم کے مرکز نہیں تھے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو زیادہ روایات بیان نہیں کی اور ان کی روایات کی تعداد کم سامنے آئی۔ تیسری وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا خاص کر فرمائی تھی کہ وہ احادیث کو نہ بھولے، تو پھر اس دعا کا اثر یہ تھا کہ ان کی روایات زیادہ تعداد میں امت کے سامنے آئی۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شام میں اہل کتاب کی کچھ کتابیں ہاتھ آ گئی تھی، اور وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے تابعین نے احتیاط کے طور پر، احتیاط کی بنا پر ان سے روایات کرنے، حدیث حاصل کرنے سے اجتناب کیا، تو اس وجہ سے ان کی روایتوں کی تعداد کم ہے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد وہ زیادہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔